وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیب کبریاء آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو محترم سامعین، یہ آیات اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم نے اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت کس کو قرار دیا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو گویا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی مانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اگر نبی کی سنت کے ساتھ محبت ہوگی تو کان معی فی الجنہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بھی شمار ان لوگوں کے اندر فرمائے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو آج کے خطبۃ الجمعہ کا ہمارا موضوع ہے، کہ تم نماز کو اس طرح ادا کرو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب ہم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن اب ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو نماز کا طریقہ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے پتہ چلے گا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کو دیکھیں گے، آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، آپ کی سیرت کو دیکھیں گے، تب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت کیسی عبادت تھی، اس میں طریقہ کیا تھا۔ تو آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر میں ایک موضوع کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ مقتدی نماز کے لیے ان کو کب صف بندی کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض مساجد کے اندر
کہ امام ابھی تک نماز کے لیے نہیں پہنچتا، یا امام دوسری تیسری صف کے اندر موجود ہے، وقت ہو جاتا ہے اور مقتدی کیا کرتے ہیں، وہ امام کے جائے نماز کی طرف مصلی کی طرف آنے سے پہلے ہی صف بندی کر لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ امام مسجد میں موجود ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام نے مسجد سے یعنی باہر سے آنا ہے تو ابھی امام آ رہا ہے، وہ مین ہال میں نہیں پہنچا جہاں پہ نماز پڑھنی ہے، تو مقتدی اپنی صف بندی کر لیتے ہیں اور مڑ مڑ کر اس طرف دیکھتے ہیں کہ امام آ رہا ہے یا نہیں۔ کبھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتظار کیے بغیر ہی ایک نمازی ان میں اقامت کہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ امام بن کے نماز پڑھا دیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی امام بطور مقتدی نماز کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آیا کہ میرے محترم سامعین کرام، یہ بات، یہ اعمال، یہ معاملات، کیا آیا کہ ایسا کرنا کہ امام کی دیر ہونے پر مقتدی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ نماز پڑھا دیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا اسلام میں، شریعت میں اس کی کوئی حدود و قیود ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اس سلسلے میں راجح اور درست قول یہی ہے، یہی بات ہے کہ جب تک امام کو مصلی کی طرف، جائے نماز کی طرف آتے ہوئے نہ دیکھ لیا جائے تو کوئی بھی مقتدی صف کے لیے کھڑا نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ صف بندی نہ کرے۔ یہ طریقہ، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، امام مسجد میں موجود ہو یا باہر سے تشریف لائے تو پھر بھی یہی ایک مقتدی کا عمل ہونا چاہیے کہ وہ امام کے آنے سے پہلے صف بندی نہ کرے، اور جیسا بعض مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت اور صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ کان یؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤذن ثم یمہل فاذا رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اقبل اخذ فی الاقامت۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان کہتا اور پھر انتظار کرتا، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیتا، قَدْ أَقْبَلَ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، تو اقامت کے لیے کھڑا ہوتا، یعنی اس وقت صف بندی کی جاتی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نمبر ایک کہ وہ مؤذن جو اذان کہنے والا ہے، اقامت بھی اسے ہی کہنی چاہیے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک امام کو مصلی کی طرف آتے ہوئے نہ دیکھ لیا جائے اس وقت تک صف بندی نہیں کرنی چاہیے، صف نہیں بنانی چاہیے، بے چینی، اضطراب کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اور بے قراری کی وجہ سے مڑ مڑ کر گھڑی کی طرف دیکھنا، ٹائم دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ امام کہاں ہے، وقت ہو چکا ہے، امام نہیں آیا، یعنی ایسی حالت میں یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونی علیکم بالسکینہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے فلا تقوموا حتى ترونی، میرے صحابہ تم کھڑے نہ ہوا کرو
हत्ता तरौनी, यहाँ तक कि तुम मुझे देख लो। अलैकुम बिस्सकीना, और सकीनत को, सुकून को लाजमी पकड़ लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इस हदीस से हमें ये बात समझ आती है कि सहाबाए किराम भी ऐसा करते थे कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से पहले हिसाब बंदी कर लेते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का, सहाबा का ये अमल देखा तो आपने फरमाया फला तक़ूमू हत्ता तरौनी, मेरे सहाबा तुमने खड़े नहीं होना यहाँ तक कि तुम मुझे देख लो। अलैकुम बिस्सकीना, यानी सुकून को लाजमी पकड़ना है, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और यही हदीस सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इसको अपनी किताब में दर्ज करते हैं। और इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं वक़द करिहा क़ौमुम मिन अहलिल इल्मी मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गैरिहिम अन यंतज़िरन नास अल इमाम व हुम क़ियाम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब यानी सहाबाए किराम और दीगर अहले इल्म ने इस बात को मकरूह जाना है कि अन यंतज़िरन नासुल इमाम, के लोग सब के अंदर खड़े होकर इमाम का इंतजार करें। यानी इस बात को नापसंद जाना है, मकरूह जाना है कि लोग सब के अंदर खड़े होकर इमाम का इंतजार करें कि इमाम नमाज पढ़ाने के लिए आए। और यही हदीस इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर बाकायदा इस हदीस को बयान करने से पहले बाब कायम करते हैं। जिस तरह किसी भी किताब को देखें, कोई भी मजमून शुरू हो उसके ऊपर हेडिंग होती है, नाम दिया होता है, मौजू होता है। ऐसे ही अहादीस की कुतुब के अंदर मुहद्दिसीन जब हदीस को बयान करते हैं तो एक ऊपर हेडिंग देते हैं जिसे कहते हैं बाब। यानी उस बाब के तहत उसी से रिलेटेड वो अहादीस को लेके आते हैं। तो इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह यही हदीस बयान करते हैं और बाब क्या कायम करते हैं, कहते हैं बाब नही अन क़ियामिन नासी इला सलाति क़ब्ल रुयतिहिम इमाम, कि लोगों का इमाम को देखकर खड़े होना यानी देखने से पहले खड़े हो जाना, ये कादकारी है, यानी इसको नापसंदीदा जाना गया है, इसको मकरूह जाना गया है। यानी ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है। और इसी हदीस को इमाम बग़वी रहमहुल्लाह शर्ह सुन्ना के अंदर बयान करने के बाद क्या आगे दर्ज करते हैं, कहते हैं वक़द करिहा क़ौमुम मिन अहलिल इल्मी, कि अहले इल्म में से एक जमात ने इस बात को मकरूह जाना है अन यंतज़िरन नासुल इमाम व हुम क़ियाम, कि लोग खड़े होकर यानी सहबंदी करके इमाम का इंतजार करना शुरू कर कि इमाम कब आए और हमें नमाज पढ़ाए। यानी ये सारे दलाइल हमें इस बात का दरस देते हैं और हमें हमारी रहनुमाई इस तरफ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ये खिलाफ है कि इमाम के मुसल्ला की तरफ आने से पहले मुक्तदी साहबंदी करके उस इमाम का इंतजार कर। और इमाम इब्ने मुंज़िर रहमहुल्लाह औसत के अंदर अपनी किताब में इसी बात को दर्ज करते हुए फरमाते हैं कि अगर इमाम मस्जिद में मौजूद है तो लोग उसको यानी इमाम को जाए नमाज की तरफ आते हुए नहीं देखते तो वो उससे पहले साहबंदी कर लेते हैं, तो उनका ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और अगर इमाम ने बाहर से आना है, लोग इमाम के आने के मुंतज़िर हैं और इमाम को थोड़ी लेट हो जाती है तो फिर एक इकामत कहता है, दूसरा नमाज पढ़ा देता है, तो इमाम पीछे से बतौर मुक्तदी नमाज के अंदर शामिल होता है, तो इमाम मुंज़िर रहमहुल्लाह कहते हैं कि ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं। क्यों दुरुस्त नहीं है? अबू खालिद
شرح مشکل الآثار کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول درج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئی اور ہم نے پہلے حصہ بندی کر لی تھی، ہم کھڑے تھے امام کے انتظار کے اندر کہ امام آئے اور ہمیں نماز پڑھائے۔ تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا یہ حال دیکھا، لوگوں کی یہ حصہ بندی دیکھی، فرمایا مالی اراکم صامدین، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں لہو لعب کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہیں یہ کھیل تماشا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام اس کام کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ کھیل تماشا ہے، یا بھی امام مصلی کی طرف نہیں آیا یا اس کو تھوڑا وقت ہے، وہ لیٹ ہے، تو لوگ پہلے حصہ بندی کر لے، کھڑے ہو جائیں اور امام کا انتظار کرنا شروع کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم یہ کھیل تماشا کیا کر رہے ہو، یعنی صحابہ کو، لوگوں کو اس سے منع فرمایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ سارے دلائل ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی اس طرف کرتے ہیں کہ نیکی کے امور، نیکی کے اعمال کے اندر انسان کی اندر بے چینی، اضطراب اور بے قراری نہیں ہونی چاہیے۔ اذان اور جماعت نماز تک جو وقت ہوتا ہے، اگر انسان اس وقت کو اپنے لیے باعث غنیمت جانے اور اس سے فائدہ اٹھائے، تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس کے اندر بے چینی اور اضطراب کی حالت ختم ہو جائے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جتنا بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی ہوئی دعا لا یرد الدعاء، اللہ تعالیٰ انسان کے بندے کی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب بندہ اپنے اس وقت کو ذکر و اذکار کے اندر اپنی دعاؤں، التجاؤں، مناجات کے اندر گزارے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو یہ بات نہیں پتہ چلے گی، اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے گا کہ کب امام آتا ہے، اس کے اندر یہ بے چینی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، وقت گزر جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس نے اپنے سامنے رکھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمل بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء الآخرہ حتی تخفق رؤوسہم، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، زمانہ کے اندر، ہم عشاء کی نماز میں، یعنی صحابہ کرام انتظار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ ہماری گردنیں جھک جاتی اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے لیے جلدی آ جائے گا اور کبھی دیر سے آتے، تو صحابہ کرام بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فلا تقوموا حتی ترونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے تحت صحابہ بندی نہیں کرتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میں نے ایسی مساجد بھی دیکھی ہیں کہ جن کے اندر اگر امام دیر سے پہنچتا ہے، امام بھی انسان ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے وہ کبھی لیٹ بھی ہو سکتی، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ہر نماز پہ لیٹ آتا ہے، اگر کسی نماز پہ لیٹ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، بات یہ ہے۔ تو ایسی مساجد دیکھی گئی ہیں کہ امام کا انتظار کیا جائے، جب تک یہ بات کنفرم نہیں ہو جاتی یا اتنی دیر نہیں ہو جاتی کہ امام اب نہیں آئے گا، تو اس وقت تک بیٹھ کے امام کا انتظار کیا جائے۔ اور ایسی مساجد بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن کے اندر نمازی مقتدی ٹک ٹکی لگا کر گھڑیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں یا امام کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، 20 سیکنڈ اوپر ہو گئے، آدھا منٹ اوپر ہو گیا، امام ابھی تک مصلی کی طرف کیوں نہیں ہے؟
تو میرے محترم سامعین کرام، یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا ہے، لیا ہے، بلکہ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صح بندی کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صح بندی اس وقت کریں جب امام جائے نماز کی طرف آتا ہوا اس کو دیکھیں، اور لوگوں کو بھی یہی بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ ہیں۔ اور اب اسی مسئلہ کا ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ دوسرے پہلو میں کچھ ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا اقیمت الصلاۃ فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان یخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے، نماز کی طرف آنے سے پہلے ہی اپنی صف بندی کر لیا کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث پر محدثین نے، احادیث لکھنے والوں نے اس کی توضیح کی ہے اور اس پر حاشیہ لگایا ہے، اس کی توجیحات کی ہیں، یعنی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ حدیث اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ حدیث یہ بھی تھی۔ تو اسی پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کتاب الاحکام الکبیر کے اندر اسی مسئلہ کو واضح کرتے ہوئے اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں ھذا محمول علی انہ کان فی بعض الاوقات، یعنی بسا اوقات، بعض اوقات اگر ایسا ہو جائے کہ امام کے آنے سے پہلے صف بندی مقتدی کر لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ وَكَانَ غَالِبُ مَا جَاءَ فِي حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غالب یعنی اکثر عمل یہی ہے کہ جب تک امام کو مصلی کی طرف آتے ہوئے دیکھ نہ لیں اس وقت کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بے چینی اور اضطراب کی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ امام ابھی آیا نہیں اور صف بندی پہلے ہی کر لی اور امام کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کی حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ وہ کون سی حدیث ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان دیتا اور انتظار کرتا رہتا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز کی طرف آتے اور وہ اقامت کہتا اور صف بندی ہو گئی۔ اور اسی حدیث پر بعض علماء نے کہا کہ فلا تقوموا حتى ترونی، یہ حدیث اس وقت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں آیا۔ جب صحابہ نے ایسے جلدی کرنا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فلا تقوموا حتى ترونی، اے میرے صحابہ تم نے اس وقت تک کھڑے نہیں ہونا، صف بندی نہیں کرنی جب تک تم مجھے دیکھ نہ لیں۔ اور اسی حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فی حدیث ابو ہریرہ کان سبب النہی عن ذلک، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا کرنا ہی اس امر کی نہیں کا سبب بنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ ایسا کرتے تھے، وہ بھی جلدی کر لیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس عمل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی علیکم بالسکینہ، اے میرے صحابہ تم نے سکینت کو اختیار کرنا ہے، اس وقت تک تم نے صف بندی نہیں کرنی جب تک امام کو مصلی کی طرف آتے ہوئے دیکھ نہ لو کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر امام مسجد میں بھی موجود ہے، وقت ہو چکا ہے، تو پھر بھی امام کو اپنا امام سمجھے، نہ کہ گھڑی کو اپنا امام بنا لے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اذان ہوتی اور نماز کا جو وقت ہے اس میں وسعت ہے، لمبا وقت ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ نہیں جو ٹائم مسجدوں میں فکس ہو گیا اس سے 1-2 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوگے تو کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کیا جائے گا، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔